کورونا وائرس کا پھیلاؤ اور اموات کا سلسلہ جاری، مزید 161 مریض جاں بحق، 24 گھنٹوں میں 3777 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 8.98% ہو گئی۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس شیراز کیانی بھی کورونا سے جاں بحق۔ ملک بھر میں 40 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن جاری، حکومت نے رواں سال 7 کروڑ شہریوں کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کر دیا۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں اب تک 3 کروڑ خوراکیں خریدنے کا معاہدہ کر چکے ہیں۔ کو ویکس پاکستان کی 20% آبادی کو مفت ویکسین فراہم کرے گا۔ پہلی کھیپ 7 مئی کو پاکستان پہنچے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت یورپی پارلیمنٹ میں جی ایس پی اسٹیٹس پر نظر ثانی سے متعلق قرارداد پر جائزہ اجلاس، تحفظ ناموس رسالت کے قانون پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا عزم۔ یورپی ممالک سے اس معاملے پر بات کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم سے اسلامی ممالک کے سفیروں کی ملاقات، اسلاموفوبیا اور مذہبی ہم آہنگی پر تبادلہ خیال۔ کسی انتخابی اصلاحات کی ضرورت نہیں، الیکٹرانک نظام بنانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، حکومت یا پارلیمان کا نہیں۔ سینئر لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا ملک میں احتساب تو عوام کا ہو رہا ہے، خدا کے لیے کورونا ویکسین خرید لیں۔ این سی او سی ملک میں عوام کو ماسک نہیں پہنا سکا۔ حکومت کا الیکشن ایکٹ 2017 میں 49 تبدیلیوں کا اعلان، انتخابی اصلاحات سے متعلق مکمل پیکج لایا جائے گا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی بابر اعوان کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا ایسا الیکشن چاہتے ہیں جس کا نتیجہ ہر جماعت کو قبول ہو۔ بابر اعوان بولے وزیر اعظم نے اصلاحات پر تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کی ہدایت کر دی۔ بلاول بھٹو کا انتخابی اصلاحات پر حکومت سے تعاون کا گرین سگنل، کہتے ہیں الیکشن اصلاحات وقت کی ضرورت ہے، انتخابات میں دھاندلی ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، جو بھی انتخابی اصلاحات لانی ہیں ان کے لیے تیار ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو انتخابی عمل سے دور رکھیں تو فائدہ ہوگا۔ الیکٹرانک ووٹنگ ایک سازش ہے جسے نون لیگ مسترد کرتی ہے۔ مسلم لیگ نون کا رد عمل، پارٹی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ عوام بے روزگاری اور مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، حکومتی اراکین الیکٹرانک ووٹنگ کے گیت گا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ بولے سلیکٹڈ نے عوام سے نہیں الیکٹرانک مشین سے ووٹ لینے ہیں۔ وزیر خزانہ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا آئی ایم ایف کا مطالبہ ناجائز قرار دے دیا۔ شوکت ترین کا آئی ایم ایف پروگرام پر نظر ثانی کا عندیہ، کہتے ہیں آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ زیادتیاں کی، بجلی ٹیرف بڑھانے سے کرپشن بڑھے گی، معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں تعینات چین کے سفیر نونگ رونگ کی ملاقات، آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کی امور، افغان امن عمل میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال، سی پیک، علاقائی سلامتی اور کورونا صورتحال پر بھی بات چیت۔ عید الفطر پر 6 چھٹیاں ہوں گی، وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 10 سے 15 مئی تک عید کی چھٹیوں کا اعلان، عید کے لیے ایس او پیز پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں۔ اور بل گیٹس اور اہلیہ میلنڈا گیٹس کا 27 سالہ رفاقت ختم کرنے کا فیصلہ، مشترکہ ٹویٹ میں دونوں کا کہنا تھا کہ شادی ختم کرنے کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا۔ بل گیٹس اور میلنڈا کے 3 بچے بھی ہیں۔ السلام علیکم، ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران ثناء اللہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ ہر وقت باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ express.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔
کہ آپ نے $1 ارب ان اکاؤنٹس میں آپ کی یہ جو اسکیم ہے اس نے کامیابی سے اتنی زیادہ اچیومنٹ کی، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ یہ جو آپ کی نئی اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور اوورسیز پاکستانیز کی پارٹیسپیشن بڑھانے کے لیے جو آپ نے 2 روشن اپنی کار اور جو روشن سماجی خدمت، یہ جو 2 آپ نے اور پروڈکٹس دیے ہیں، انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے فائنانس منسٹر شوکت ترین کی بھی پوری سروسز لیں، کیونکہ ان کی خاص، جو میں ان کو جانتا ہوں، ان کی مارکیٹنگ کے اندر ان کی خاص ایک ایکسپرٹیز ہے، تو یہ اور اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، کیونکہ ابھی تک آپ نے $1 ارب لیا اور 1,20,30 ہزار پاکستانیوں سے، تو 90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں، اور 90 لاکھ پاکستانیوں کی اگر آپ سوچ لیں کہ ایک فریکشن بھی ہم نے ان کا ٹیپ کر لیا، مثلا ہم 20 لاکھ تک بھی پہنچ گئے، تو یہ فگر کدھر سے کدھر جا سکتی ہے۔ تو اس میں بڑا ان ٹیپ پوٹینشیل پڑا ہوا ہے، اور جتنا بھی آپ اس کے اندر اپنی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کریں گے، سوچیں گے، اپنی اس کی مارکیٹنگ کی چیزیں سوچیں گے، تو یہ میرے خیال میں یہ کہ ایسی چیز ہے، یہ ہمیں وہ کشن دے گی کہ ہمیں دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا پاکستان کا مسئلہ یہ رہا کہ ہم نے کسی نے بھی زور ہی نہیں لگایا اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے، تو کیونکہ ایکسپورٹس ہماری بڑھی نہیں، وہ اصل میں وہ سب سے بڑا ایک رکاوٹ بن گئی پاکستان کے آگے بڑھنے میں۔ ہوتا کیا تھا کہ ہماری جیسی گروتھ ریٹ بڑھنی شروع ہوتی تھی، وہ جا کے پریشر پڑنا شروع ہو جاتا تھا ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر، وہ جیسی وہ ڈیفیسٹ کے اوپر جانا شروع ہوتا تھا، ساری جو ہماری گروتھ ریٹ ہے وہ اس لیے رکتی تھی، وہ جو بوم اور بس سائیکل تھا، کہ ہمیں پھر ڈالرز کی کمی ہوتی تھی، کیونکہ جیسی جیسی گروتھ ریٹ بڑھتی تھی، امپورٹس بڑھتی تھی، ڈالرز کی کمی ہوتی تھی، ایکسپورٹس بڑھتی نہیں تھی، تو جیسے ڈالرز کی کمی آتی تھی ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا تھا، اور ابھی تک غالباً ہم کو پچھلے 30 سالوں میں کم از کم 20 دفعہ تو جا چکے ہیں IMF کے پاس، اور یہ ہماری ایک بڑا المیہ رہا ہے کہ کسی نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی۔ تو جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس کو اس لیول پہ نہیں لے کے جاتے جس لیول پہ کہ وہ ہماری امپورٹ سے زیادہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں، تب تک ہمارے پاس صرف راستہ یہ ایک ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانی جو ہمارا بہت بڑا ایسٹ پڑا ہوا ہے، اس کو کسی طرح ہم اس ایسٹ کو ٹیپ کریں۔ ابھی تک بڑی تھوڑی کوششیں ہوئیں، اور شوکت ترین جب پہلی دفعہ فائنانس منسٹر تھے تو پہلی دفعہ انہوں نے ریمیٹنسز کے اوپر کوشش کی، کسی طرح زیادہ ہم ریمیٹنسز اوورسیز پاکستانیز کی لے کے آئیں۔ اب یہ دوسری دفعہ ایفرٹ ہو رہی ہے، جو کہ رضا آپ نے لیڈ لی اس کے اندر۔ اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر قسم کی اپنے آپ کے اسٹیٹ بینک کے اندر، شوکت ترین آپ کی فائنانس منسٹری میں، ہماری اکنامک پوری ایڈوائزری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں سارا وقت برین سٹارمنگ کرنی چاہیے کہ ہم جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی، ہم کس طرح وہ گیپ انکریز کریں گے، وہ فل کریں گے، وہ گیپ کیسے فل کریں گے اپنے اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز سے۔ آپ نے جو بات کی، ہماری اس وقت ہم نے جو انسینٹیوائز کیا اپنے کنسٹرکشن سیکٹر کو اور لو کاسٹ ہاؤسنگ کو، اب یہ آہستہ آہستہ پک کر رہی ہیں۔ جس طرح آپ نے ٹھیک ایک بات کہی کہ ہمارے بینکس کو ابھی تک عادت نہیں ہے، وہ جو بینک سے فائنانس کروانا چاہتا ہے اپنا گھر، وہ جو چھوٹے لوگ ہیں، جو وہ کلاس ہے جس کے پاس آج تک کبھی کسی کو قرضے ملے نہیں بینک سے، تو اس کے لیے آہستہ آہستہ بینکس کو اپنے اسٹاف کو ٹریننگ کرنی پڑے گی ان کو سروس کرنے کے لیے۔ اور جیسے جیسے ہماری کنسٹرکشن میں ماشاءاللہ بہت بڑی بوم آ رہی ہے، تو جیسے جیسے ہماری کنسٹرکشن بڑھتی جائے گی، ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی، ہاؤسنگ کے اندر زیادہ لوگ پیسے لگانا شروع ہو جائیں گے، تو ہمارا پریشر پڑے گا جا کے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر، اور ہماری امپورٹس بڑھیں گی، اور جب وہاں پریشر پڑے گا امپورٹس بڑھنے سے، تو ہمیں وہ پیریڈ کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کریں۔ اس میں
ابھی بھی ہم ماشاءاللہ ہم نے پچھلے ایک سال میں ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں اوورسیز پاکستانی سے، سارے پچھلے ریکارڈز ٹوٹ چکے ہیں. لیکن یہ بھی جس طرح ورڈ وہ ایکسپریشن استعمال کرتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ، یہ بہت ابھی تھوڑی سی ہے جو کہ ہم ان کو ٹیپ کر سکتے ہیں. اور یہ وہ پھر سے میں وہ کہتا ہوں کہ وہ جب تک ہماری ایکسپورٹس اس لیول پہ نہیں پہنچتی تو یہ ایک ایریا ہے جو یہ اس گیپ کو فل کرے گا. تو اس لیے جتنا بھی آپ اس کے اوپر انوویٹ کریں گے، سوچیں گے، اس میں برین سٹارمنگ کریں گے اور اس سب سے بڑے پوٹینشیل کو ٹیپ کرنے کے لیے اتنا ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی رہیں. ہمیں وہ کرنچ نہیں آئے گا جو کہ ہمیشہ آ جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر جب ہمارا وہ ڈیفیسٹ پہ چلا جاتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جاتا ہے تو سب سے بڑا پرابلم ہمیں یہ آتا ہے، ہمارے روپے پہ پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب روپے پہ پریشر پڑتا ہے تو سب کچھ ہماری جو گروتھ ریٹ ہے سب افیکٹ ہو جاتی ہے، جس میں جو ایک چیز افیکٹ ہوتی ہے انویسٹمنٹ.